شہر کے کنارے ایک پرانا باغ تھا جہاں درختوں کی شاخیں آپس میں اس طرح ملتی تھیں جیسے برسوں سے کوئی راز بانٹ رہی ہوں۔ اسی باغ میں ایک نوجوان اکثر آیا کرتا تھا، اس کا نام ریان تھا۔ لوگ اسے کامیاب کہتے تھے، ذہین کہتے تھے، خوش قسمت کہتے تھے، مگر وہ خود کو خالی کہتا تھا۔ اس کے اندر ایک سایہ رہتا تھا، یہ سایہ اسے ہر خوشی کے بعد گھیر لیتا۔ جب وہ ہنستا سایہ کہتا، یہ ہنسی عارضی ہے۔ جب وہ کامیاب ہوتا سایہ سرگوشی کرتا، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جب وہ عبادت کرتا سایہ بولتا، تم خالص نہیں ہو۔ ریان اس سائے سے تنگ آ چکا تھا۔ ایک شام وہ باغ میں بیٹھا تھا کہ اس نے دیکھا ایک درویش درخت کے نیچے خاموش بیٹھا ہے، سفید لباس، آنکھوں میں سکون اور چہرے پر عجیب سی روشنی۔ ریان نے قریب جا کر پوچھا، بابا جی کیا اب سایہ ختم کر سکتے ہیں؟ درویش نے مسکرا کر پوچھا، کون سا سایہ؟ جو میرے اندر رہتا ہے، جو مجھے خوش نہیں ہونے دیتا۔ درویش نے آسمان کی طرف دیکھا، سورج ڈھل رہا تھا اور درختوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ سایہ کب بنتا ہے؟ درویش نے پوچھا۔ ریان نے کہا، جب سورج ہوتا ہے اور جب رات ہو جائے، پھر سایہ نہیں رہتا۔ درویش نے نرمی سے کہا، پھر تم سورج سے لڑ کیوں رہے ہو؟ ریان حیران رہ گیا، میں تو سائے سے لڑ رہا ہوں۔ سایہ سورج کی موجودگی کا ثبوت ہے، اگر روشنی نہ ہو تو سایہ بھی نہیں ہوتا۔ تم اپنے سائے سے ڈرتے ہو جبکہ وہ تمہاری روشنی کا نشان ہے۔ ریان خاموش ہو گیا۔ درویش نے کہا، تم اپنے اندر کے اندھیرے کو دشمن سمجھتے ہو، مگر وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ تم میں روشنی بھی ہے۔ اگلے کئی دن ریان اس درویش کے پاس آنے لگا۔ وہ سوال کرتا، درویش زیادہ تر سوال کے جواب میں سوال دیتا۔ ایک دن ریان نے کہا، میں جب تنہا ہوتا ہوں تو عجیب خوف محسوس کرتا ہوں، جیسے میں کچھ نہیں ہوں۔ درویش نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی، یہ مٹی دیکھو، اگر اسے لگے کہ وہ کچھ نہیں تو کیا وہ غلط ہوگی؟ نہیں، وہ تو مٹی ہے، مگر اسی مٹی سے درخت اگتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، انسان بنتے ہیں۔ ریان نے آہستہ سے کہا، تو خالی ہونا برا نہیں، خالی ہونا اصل ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم نے خود کو چیزوں سے بھر رکھا ہے، تعریف، خوف، ماضی، توقعات۔ اس لیے جب وہ چیزیں ہٹتی ہیں تو تمہیں لگتا ہے تم کچھ نہیں رہے۔ ریان کے اندر کچھ ہلنے لگا۔ ایک رات وہ باغ میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور اپنے سائے کو محسوس کیا۔ وہ خوف، وہ احساس کم تری، وہ بے چینی۔ اس بار وہ بھاگا نہیں، وہ بس بیٹھا رہا۔ آہستہ آہستہ اس نے دیکھا کہ سایہ بدل رہا ہے۔ وہ اتنا خوفناک نہیں تھا، وہ بس ایک احساس تھا جو آتا اور جاتا تھا۔ اگلے دن اس نے درویش سے کہا، میں نے اپنے سائے کے ساتھ بیٹھنا سیکھ لیا ہے۔ درویش نے مسکرا کر کہا، اب تم سورج کو بھی سنبھال سکو گے۔ کیسے؟ جب تعریف ملے تو سائے کو یاد رکھنا، جب تنقید ملے تو سورج کو یاد رکھنا۔ دونوں عارضی ہیں، اصل تم ہو۔ ریان نے پوچھا، اصل میں کون ہوں؟ درویش نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، وہ جو دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ ریان کے دل میں اتر گیا۔ کچھ دن بعد درویش باغ میں نہ ملا۔ لوگوں نے کہا وہ مسافر تھا، آگے بڑھ گیا۔ ریان نے باغ کے بیچ کھڑے ہو کر سورج کو دیکھا۔ اس کا سایہ زمین پر پڑ رہا تھا، واضح سیاہ لمبا۔ اس نے پہلی بار سائے کو دیکھ کر مسکرایا، تم میرے دشمن نہیں ہو، تم مجھے یاد دلاتے ہو کہ میں روشنی کے سامنے کھڑا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، ریان بدلنے لگا۔ اب جب خوف آتا وہ بھاگتا نہیں تھا، جب خوشی آتی وہ چمکتا نہیں تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ دونوں گزرنے والے ہیں۔ ایک دن ایک نوجوان اس کے پاس آیا، مجھے اپنے اندر اندھیرا لگتا ہے، میں کیا کروں؟ ریان نے سورج کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اپنے سائے کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ ڈروں گا نہیں۔ شروع میں ڈرو گے، مگر پھر سمجھ آ جائے گی کہ سایہ تمہیں کھا نہیں سکتا، وہ صرف تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ اور روشنی؟ روشنی ہمیشہ اوپر ہے، بس سر اٹھا کر دیکھنا پڑتا ہے۔
नौजवान ने आसमान की तरफ देखा। आंखों में नमी आ गई। रियान ने आहिस्ता से कहा, जो अपने साये को कबूल कर ले वो रोशनी से नहीं डरता, और जो रोशनी से ना डरे वो रब के करीब हो जाता है। बाग वैसा ही रहा। दरख्त शाखें हुआ, मगर रियान के अंदर का मंजर बदल चुका था। अब वो जान चुका था, साया दुश्मन नहीं रहनुमा है, अंधेरा सजा नहीं दावत है, और सूरज बाहर नहीं, दिल के आसमान पर तुलू होता है। सबक: जो अपने साये से भागता है वो उम्र भर डरता है, जो इसे कबूल कर लेता है वो सूरज तक पहुंच जाता है।